بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عرب کے عقل مندوں میں سے ایک شخص تھا جس کو شن کہا جاتا تھا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ صرف اس عورت سے نکاح کرے گا جو اس کے موافق ہوگی۔ وہ اس عورت کی تلاش میں مختلف شہروں اور قبیلوں کا سفر کرتا تھا۔ ایک سفر میں ایک شخص اس کا رفیق سفر ہوا۔ جب ان پر سفر مشکل ہوا تو شن نے اپنے ہمسفر ساتھی سے کہا کہ کیا تو مجھے اٹھائے گا یا میں تجھے اٹھاؤں؟ اس نے جواب دیا، اے جاہل، آدمی کیا سوار شخص سوار کو اپنے اوپر اٹھا سکتا ہے؟ شن چپ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک کھیتی کے پاس آئے جو ابھی کھڑی تھی۔ شن نے اس سے کہا، کیا تم دیکھتے ہو کہ زراعت کھائی گئی ہے یا نہیں؟ اس آدمی نے شن سے کہا، اے جاہل، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ کھیتی اپنی بالی میں ابھی باقی ہے؟ یہ سن کر شن پھر خاموش ہو گیا۔ پھر ان کے سامنے اسے ایک جنازہ آیا۔ شن نے اپنے ہمسفر سے کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو جس صاحب کا یہ جنازہ ہے وہ زندہ ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھی نے کہا، اے شن، میں نے تجھ سے بڑا جاہل آج تک نہیں دیکھا کہ وہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں اور کیا وہ زندہ ہوگا؟ جب وہ دونوں اس شخص کے گاؤں کے پاس پہنچے، اس کو اپنے گھر لے گیا۔ اس شخص کی ایک لڑکی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ بات نے شن کی باتیں اپنی بیٹی کو بتائیں تو بیٹی نے کہا کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس نے آپ سے ایسی باتیں پوچھیں جو کسی ایسے آدمی سے پوچھی جا سکتی تھیں، کیونکہ اس کا یہ کہنا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں، اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ سے باتیں کرو گے یا میں تم سے باتیں کروں، اس سے ہم سفر جلدی طے کر لیں گے۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ کھیتی کھائی گئی ہے یا نہیں، اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ زراعت کے مالکوں نے اس کی قیمت طے کر دی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے جنازے کے متعلق یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ کیا اس نے پیچھے اولاد چھوڑی ہے جس سے اس کا ذکر زندہ رہے گا یا نہیں۔ جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا تو اس نے اپنی لڑکی کی ساری باتیں شن کو بتائیں جو اس نے وضاحت کی تھی۔ یہی شن نے اس سے نکاح کرنا پسند کیا اور اس کے باپ کو اس کے نکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح کیا۔ پھر اس کو اپنے قبیلے میں لے آیا تو لوگوں نے ان دونوں کے حالات کو معلوم کیا کہ شن نے طبقہ سے موافقت کی ہے، چنانچہ یہ ان کی ضرب المثل بن گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں عجیب چیز کون سی دیکھی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے عجیب و غریب چیز یہ دیکھی کہ میں ایک ایسے بیابان جنگل سے گزرا جہاں پر پانی نہیں تھا۔ پھر میں اسی جگہ سے 500 سال کے بعد گزرا تو میں نے وہاں پر ایک بہت بڑا شہر آباد دیکھا جو درختوں اور نہروں سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ وہاں رہتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شہر کتنے عرصے سے آباد کیا گیا؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس شہر کو اسی طرح پہچانتے ہیں۔ چنانچہ پھر میں وہاں سے 100 سال کے بعد گزرا تو میں نے وہاں ایک بڑا دریا دیکھا اور اس میں ایک شکاری کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ شخص جو شہر یہاں پر تھا وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا یہاں پر کوئی شہر آباد تھا؟ ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا کہ یہاں کوئی شہر تھا۔ ہم صدیوں سے یہاں شکار کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو میں نے وہاں ایک شہر آباد دیکھا جس طرح پہلی مرتبہ تھا۔ تو اس پاک ذات کے لیے سب خوبیاں ہیں جس کو زوال اور تغیر و تبدل نہیں ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔